تمہارا دل بہت قیمتی ہے، کوشش کرو اس کے اندر وہی رہے جو رہنے کے قابل ہو۔ جو انسان کسی برتن میں کھا کر اس کو اچھی طرح صاف کر لے تو برتن اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے۔ کوئی انسان اپنی طاقت سے زیادہ مہمان کے لیے تکلف نہ کرے۔ تمہاری بہترین دوست تمہاری صحت ہے، اگر یہ ساتھ چھوڑ دے تو ہر رشتے کے لیے تم بوجھ بن جاتے ہو۔ اللہ پاک سب کو بہترین صحت عطا فرمائے۔ جب گھر میں رزق کی تنگی محسوس ہو تو اپنے بیٹیوں اور بہنوں کو گھر میں محبت سے دعوت پر بلاؤ۔ دوسرے لوگوں کو غلط نہیں بلکہ خود کو صحیح ثابت کرو۔ کسی کے منہ پر بے عزتی کرنا اس کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ وہ سوچے جو تمہیں بے سکون کرتی ہے ان کو سوچنا چھوڑ دے۔ مشکل وقت کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فالتو کے لوگ زندگی سے نکل جاتے ہیں۔ جتنا ہو سکے صدقہ نکالا کرو، اس سے تمہیں رزق ملے گا۔ مدد کرو فائدہ کے بغیر، سب سے ملو مطلب کے بغیر، عاجزی سے چلو غرور کے بغیر، زندگی جینا سیکھو دکھاوے کے بغیر۔ درود شریف پڑھنے والے کو مصائب سے نجات مل جاتی ہے۔ کسی کے آنسو کو زمین پر گرنے سے پہلے تم اپنی دامن کے اندر جذب کر لو، یہی انسانیت کی معراج ہے۔ اپنی ذات سے محبت کرنے والا انسان کبھی کسی کا مخلص نہیں ہو سکتا۔ لوگ برا کہتے ہیں تو کہنے دو، کیا تم نے سنا نہیں اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ خاموشی میں ہی سکون ہوتا ہے، لفظوں کا سفر انسان کو تھکا دیتا ہے۔ برتن اور ظرف چھوٹا ہو تو وہ زیادہ کسی چیز کو سنبھال نہیں سکتا، چھلک جاتا ہے، چاہے تقوی اور دولت ہو، شہرت ہو، علم ہو یا عزت ہو۔ اس رشتے سے لا تعلقی اچھی جس کے اندر احساس نہ ہو۔ اگر کوئی لڑکی کسی سے محبت کرے تو ضروری نہیں کہ وہ بد کردار ہو۔ اللہ پاک کو بھول گئے لوگ، رزق و روزی کی فکر میں، تلاش رزق کی ہے، رازق کا خیال ہی نہیں۔ خواہ ایک جھوٹا کتنی ہی رفتار سے دوڑ لے مگر سچا اس کو آخر ایک دن جا پکڑتا ہے۔ اپنی ضمیر کی کھڑکی کو ہمیشہ کھلے رکھو، وہاں سے ہمیشہ سچی آوازیں سنائی دیتی ہے۔ اللہ پاک کا قرب پا لینا ایسی منزل ہے جس کے بعد کوئی منزل نہیں۔ گہری باتوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو گہرا ہونا پڑتا ہے اور گہرا ہونے کے لیے گہری چوٹیں کھانی پڑتی ہے۔ مسکرانا سیکھو، زندگی میں رونا تو لوگ سکھا دیتے ہیں۔ جو زخم دکھتے نہیں وہ دکھتے بہت ہیں۔ آج کل قیمت دونوں کی چکانی پڑتی ہے، چپ رہنے کی فکر اور بولنے کی بھی۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ کچھ زخم انسان کے بھرتے کبھی نہیں، بس ان کو چھپانے کا انسان سلیقہ سیکھ جاتا ہے۔ خاموشی عبادت کا وہ پودا ہے جس کا پھل ہمیشہ میٹھا ہی ہوتا ہے۔ بد نسل اور نمک حرام کا پہلا شکار اس کا محسن ہوتا ہے۔ اچھے اخلاق کے اندر میٹھا بولنا ہی نہیں بلکہ کڑوی بات کو برداشت کرنا بھی شامل ہے۔ پریشانیوں کا دائرہ کتنا ہی وسیع کیوں نہ ہو جائے، یاد رکھیے اللہ پاک کی قوت ہر چیز پر غالب آ کر رہتی ہے۔ زمزم کا پانی ٹھیک طریقے سے جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ امید جب اللہ کریم سے جڑی ہو تو ٹوٹنے کا امکان نہیں ہوتا۔
گفتگو کرنا ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان لوگوں کے دل میں اتر جاتا ہے یا لوگوں کے دل سے اتر جاتا ہے۔ زندگی اپنی خوبیوں پر بسر کی جاتی ہے، دوسروں کی خامیوں پر نہیں۔ ایک غیر ضروری بحث انسان کے کسی بھی قریبی دوست کو تم سے جدا کر سکتی ہے۔ بڑھاپے کے آثار آنے لگے تو مچھلی کھاؤ، زیتون کا تیل استعمال کرو اور انار جوس پیو۔ اکثر زیادہ تر غلطی جو لوگ کرتے ہیں، آدھا سنتے ہیں، تھوڑا سمجھتے ہیں اور زیادہ بتاتے ہیں۔ شوہر کا اپنی بیوی کو ہاتھ سے کھلانا یہ بیوی کی غلامی نہیں بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کہاں سے لائے اتنے کنکر، ہر طرف تو شیطان کھڑے ہیں۔ تم کسی بھی شخص کو برا نہ جانو، ہو سکتا ہے وہ ویسا نہ ہو جیسا تم سمجھتے ہو۔ حقیقی علم تو رب کریم کے پاس ہے اور تم تو لا علم ہو۔ دوسرے لوگوں کی کہانیاں چھوڑ دو، اپنے آگے بھی آئینہ رکھو۔ کوشش کرنے کا تم کو حق ہے مگر گلہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ ہماری بیٹیوں کا ظرف دیکھ لے دنیا، ہم ان کے سامنے بیٹے دعاؤں میں مانگتے ہیں۔ کسی بھی انسان کے نماز روزہ پر نہ جاؤ بلکہ اس کی عقل اور سچائی کو دیکھو۔